راہ علم راہ جنت، راہ علم راہ جنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے، میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس درود پڑھنے والے کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام ہے راہ علم راہ جنت، اور اس میں ہم علم دین کے متعلق مدنی پھول چنتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہم رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھی مختلف مدنی پھول ہوتے ہیں۔ علم کی کیا شان ہے، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم دین ایسی چیز نہیں جس کی فضیلت اور خوبیوں کو بیان کرنے کی حاجت ہو، ساری دنیا جانتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے، اس کا حاصل کرنا بلندی کی علامت ہے، یہی وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے، اس سے دنیا و آخرت سدھرتی ہے، اور یہی علم ذریعہ نجات ہے۔ اسی کی قرآن و حدیث میں تعریفیں آئی ہیں اور اسی کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر صراحتاً اور کہیں اشارتاً علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم احادیث طیبات کی طرف نظر کرتے ہیں تو جا بجا علماء کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے اپنا خوف علماء کے دلوں میں رکھا، علماء کے درجات کو بلند فرمایا، علماء کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی، علماء کو آسمان ہدایت کے ستارے بنایا، علماء کو انبیاء کا وارث بنایا، علماء کے لیے مقام شفاعت کا وعدہ فرمایا، علماء کو عبادت گزاروں پر فضیلت عطا فرمائی، علماء کو لوگوں کے لیے حقیقی رہنما قرار دیا، علماء کی مجلس کو انبیاء کی مجلس کی طرح قرار دیا، علماء کی بے ادبی کو باعث ہلاکت قرار دیا، کئی صورتوں میں ان کی بے ادبی کو کفر قرار دیا گیا، علماء کی مجلسوں کو سبب ہدایت فرمایا، علماء کی کثرت کو باعث خیر اور علماء کی کمی کو باعث جہالت قرار دیا۔ تو ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے اور دل لگا کر ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ۔ راہ علم راہ جنت۔ آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بہت ہی پیارا پہلو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صلہ رحمی کرنا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ جی سیدی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا انداز، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے آقا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہم کما حقہ بیان کر ہی نہیں سکتے، لیکن بیان کرنا چاہیے تاکہ برکتیں ملیں، تاکہ ہماری تربیت ہو اور ہماری اولاد کی تربیت ہو، اور خود ہم اچھے اخلاق اپنائیں۔ وہ اپناتے اپناتے پھر غفلت ہو جاتی، تو پھر دوبارہ وہ مطالعہ اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں اس میں شرکت کرنا، مدنی چینل دیکھنا، تو الحمدللہ پھر ریکال ہوتا ہے، پھر دوبارہ توجہ ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق سب کے لیے عام تھے۔ جب غلاموں کے لیے، نہ جاننے والوں کے لیے عام تھے، تو رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہوں گے؟
اور صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داری قائم کرنا، خوشی غمی میں ان کے شامل ہونا، ضرورتاً مالی مدد کرنا وغیرہ، ان کی حمایت کرنا، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی ہم ظاہر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب علل اعلان تبلیغ دین کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو ارشاد یہ ہوا کہ پہلے رشتہ داروں کو ڈراؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور رب سے ڈرایا اور آخرت کی طرف متوجہ کیا، رب تبارک و تعالی پر ایمان لانے کی، وحدانیت کی دعوت دی، شرک کی برائی بیان کی۔ اب اس میں مدنی پھول ہے، اس میں ایک نکتہ ہے علماء کے لیے، طلباء کے لیے، مدرسین کے لیے، نگرانوں کے لیے، پیروں کے لیے، جو بھی مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے، کہ درس، تدریس، وعظ، بیان، نصیحت سب کو کریں، نیکی کی دعوت ہے، ثواب کا کام ہے، مگر گھر والوں کا بھی حق ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچوں کی امی ہیں، بال بچے ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، ان کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ ایک اچھا رویہ رشتہ داروں کے ساتھ، ریلیٹیو کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو کھلائیں پلائیں، کپڑے دیں، نقدی دیں، خوشی غمی میں شامل ہوں۔ تو جہنم میں جانے دیں؟ استغفر اللہ۔ عقائد خراب ہونے دیں؟ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، بے پردگی اگر کوئی محارم میں سے بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ پھوپھی ہے، انفرادی کوشش کریں گے نا، سمجھائیں گے۔ اور انسانیت کی خدمت کے لوگ نعرے لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے بڑی زبردست بات کی، اور آپ زبردست باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ انسانیت کے سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچایا جائے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی تعلیمات جہنم سے بچاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیسا سلوک تھا، اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بارگاہ رسالت میں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حاضر ہوتی ہیں، حضور ان کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دیتے، سبحان اللہ۔ انہیں حضور کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ نفس کہتا ہے کھلاڑی، شیطان کہتا ہے فلم سٹار یا گلوکار یا فلاں لیڈر، فلاں دوست، اور قرآن فرما رہا ہے کہ تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ رشتہ داری کے معاملہ ہمارا کیسا ہو؟ رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ کہ رضائی والدہ آئیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسا اکرام فرماتے ہیں، کیسی شفقت فرماتے ہیں کہ اپنی مبارک چادر بچھاتے ہیں، انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، باعزت ان کو بھیجتے ہیں۔ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے حضور کو گود میں کھلایا، لوریاں سنائیں، نعتیں پڑھیں، وہ اشعار ان کے پڑھیں آپ، حضور کے اوصاف میں انہوں نے اشعار کہے۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں آتی ہیں، کیونکہ وہ جنگ کا معاملہ ہوا، بنو سعد قبیلے کے لوگ گرفتار ہو کر آئے، یہ وہ قبیلہ ہے جس میں میرے حضور کا بچپن مبارک گزرا تھا۔ تو اب بی بی شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا قیدیوں میں ہیں، کنیزوں میں بن گئی نا، وہ قید ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رضائی بہن کو دیکھا تو آنکھیں نمناک ہو گئی، آنسو آ گئے، اور کہا کہ اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو، جانا چاہتی ہو تو عزت کے ساتھ جاؤ۔ انہوں نے پسند کیا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج پاک کے ساتھ کیسے خوشگوار معاملات تھے، یہ ایک پورا ایک الگ سمجھے ایک چیپٹر ہے، ایک پورا باب، ایک ٹاپک ہے۔ اچھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اول ام المؤمنین، حضور کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے بطن پاک سے ہوئی، اور حضور ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جب بکری ذبح ہوتی ہے تو گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ تو حضور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک۔ ابھی بھی صویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حضور کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، حضور ان کو بھی تحائف بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ دیکھیں، زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کیا گیا۔ اور بہت پیاری بات آج پتہ چلی کہ صرف مالی مدد کر دینا، دنیاوی طور پر تحفے تحائف کا لین دین کر دینا، مدد کر دینا ہی کافی نہیں، بلکہ انہیں نیکی کی دعوت دینا، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی صلہ رحمی میں داخل ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا۔ کیوں؟ بنو سعد کے لوگ قیدی ہو کر آئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آزاد فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حضور کی رضائی والدہ کا قبیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مالی مدد کرنا، شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی حمایت کرنا، دکھ سکھ میں کام آنا۔ اس کے فوائد حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 بیان کیے، مختصراً جلدی جلدی بیان کرتا ہوں۔ صلہ رحمی سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے لوگوں کی خوشی حاصل ہوتی ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں میں اس شخص کی تعریف ہوتی ہے۔ شیطان نمناک ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے فوت شدہ عزیز و اقربا اس کے اس عمل سے خوش ہوتے ہیں۔ صلہ رحمی سے رشتہ داروں کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ گڈنس، اچھا رویہ، بھلائی والے کام، یہ کام محبت پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ صلہ رحمی کرنے والا دنیا سے جائے گا نا، خیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے گا، لوگ اس کے لیے کہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بندہ تھا، اللہ اس کی بخشش کرے، اللہ اس کی نیکی قبول فرمائے، یوں اس کو بعد میں بھی دعائیں ملتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ صلہ رحمی عام طور پر یہ توجہ ہوتی ہے لوگوں کی کہ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہے رشتہ دار تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں تو یہ صلہ رحمی ہے۔ تو علماء نے سمجھایا یہ تو ادلا بدلا ہے، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو محروم کرے اسے عطا کرنا، جو توڑے اس سے جوڑنا، ظلم کرے معاف کر۔ جی تو یہ صلہ رحمی کی صورت ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بڑی زبردست تربیت کی نا کہ اگر تو کسی کی بد اخلاقی کی شکایت کرتا ہے تو بھی بد اخلاق ہے، کیونکہ اچھے اخلاق تو یہ ہے کہ بد اخلاقی کو برداشت کیا جائے، صبر کرتا۔ ہاں جی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بد اخلاقی کی شکایت بھی بد اخلاقی ہے۔ بد اخلاقی تو اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی رشتہ دار ہیں، عزیز رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اب موقع ہے صلہ رحمی کا۔ اب ہم اسے معاف کر کے اس کے ساتھ تعلقات استوار رکھیں اور معاملات کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ ہم صلہ رحمی کرنے والوں میں شامل ہوں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد ابوبکر صدیق، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا ہوں۔ نگران پاکستان حاجی محمد شاہد اتاری سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح کشف المحجوب اس کتاب کو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اسی طرح بہجت الاسرار اس کتاب کو سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، کیا حقیقت کے اندر واقعی یہ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہی کتاب ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ یہ غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، غوث پاک کے فضائل کے تعلق سے، اور بزرگوں کے اس میں فضائل و برکات بھی لکھیں اور غوث پاک کے بھی لکھیں۔ یہ اس کے مصنف جو ہیں وہ خود بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی اللہ ہیں، حضرت علامہ علی بن یوسف شتنوفی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بہجت الاسرار کے تعلق سے جو لکھا تو ساتھ میں ان کے لیے بھی بڑے زبردست اور القابات استعمال کیے، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں شعر میں بھی اس کا ذکر کیا،
بہجت اس سر کی ہے جو بہجت اور اسرار میں ہے، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا۔ تو یہ غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، غوث پاک کی شان میں اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ مستند کتاب ہے، بے شک، بزرگوں نے اس کے بارے میں بہت کچھ- زبردست مستند کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت جس کتاب کو مستند فرمائیں، اب اہل علم کو چاہیے اس کو مستند ہی سمجھے۔ سبحان اللہ۔ اور آسان اردو میں اگر ہم فضائل غوث اعظم پڑھنا چاہیں تو غوث پاک کے حالات، جی، مکتبۃ یہ المدینہ کی شائع کرتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی ہے۔ اس طرح میں چاہوں گا امیر اہل سنت کے رسالے بھی بتا دیے جائیں جو غوث پاک کی شان میں ہیں۔ جنات کا بادشاہ، یہ یا غوث کہنے کا ثبوت اس کے اندر ہے، اولیاء کرام سے مدد مانگنے کے تعلق سے ہے۔ سانپ نما جن، اس میں میرے غوث پاک کی ریاضات کا بیان ہے۔ منع کی لاش، اس میں میرے غوث پاک کے بچپن کا ذکر خیر ہے۔ یہ کچھ رسالے یاد آئے، اور بھی شاید ہیں۔ یہ اور بھی المدینۃ العلمیہ کی طرف سے بھی شائع ہوئے ہیں، ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ غوث پاک کی محبت دل میں مزید بڑھے گی۔ مزید سوال شامل کرتے ہیں۔ میں محمود اعظم جیلانی، باب المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کا ناظم۔ حضور، میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ آپ کے چہرے کی نورانیت اور یہ چہرے پہ جو نور نظر آتا ہے، اس کا کیا راز ہے؟ اور ایک سوال اور ہے حضور، جب بھی ہماری اصطلاحات وغیرہ میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو ہم تو اصطلاحات تبدیل کرنے میں بہت زیادہ دشواری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن آپ سمیت تمام اراکین شورا کو دیکھا ہے، خاص طور پہ آپ کو دیکھا ہے، جو بھی نئی اصطلاح آتی ہے فوراً آپ اس کو زبان پر لے آتے ہیں اور بالکل آپ کے اندر ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ کس طرح سے ہو پاتا ہے حضور؟ پہلے تو سید صاحب، آپ کے حسن نظر کا کمال ہے، آپ کی محبت کا کمال ہے کہ آپ کو کوئی نور نظر آتا ہے۔ دوسرا، یہ لائٹ کا کمال ہے جو مدنی چینل والے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا تو لائٹیں ہوتی ہیں بہت ساری، تو اس وجہ سے بھی یہ چہرہ وہ چینل پہ آپ کو ایسا نظر آتا ہوگا۔ رہی بات اصطلاحات کی، دعوت اسلامی کی اصطلاحات ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے، استعمال بھی کرنی چاہیے۔ اراکین شورا اور دیگر مبلغین اس کو زبان پر لے آتے ہیں بآسانی۔ یہ کیسے ہوگا؟ مدنی مشوروں میں شرکت کریں یا مدنی مشورے خود کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، یوں انشاءاللہ الکریم آسان ہو جائے گا۔ جب آپ خود مدنی مشورہ کریں گے اور شورا کے مدنی پھول سامنے رکھیں گے، اس میں دیکھ کر بیان کریں گے، اس کو ہر بار پڑھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کی زبان پر یہ سہل اور آسان ہو جائے گا۔ جیسے انہوں نے سوال کیا اصطلاحات کا زبان پہ چڑھنا، تو اس کی کوشش تو وہ کرے گا نا جو اصطلاحات سے مطلع بھی ہو جائے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے عرض کر دیا، دیکھیں مدنی مذاکرہ ہے، شورا کے مدنی پھول پڑھیں، شورا کے مدنی مشوروں میں شرکت کریں۔ جب اراکین شورا، زون نگران، نگران کابینہ وغیرہ کے مدنی مشوروں میں شرکت کریں گے تو عام طور پر یہ جو میں نے آپ کو بتائے ذمہ داران اراکین شورا ہیں، ریجن نگران ہیں، زون نگران ہیں، نگران کابینہ ہیں، نگران مجالس ہیں، تو یہ عمومی طور پر اصطلاحات کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان کے مدنی مشوروں میں شرکت کریں گے۔ مدنی مشورے میں کیسے شرکت کریں؟ ذمہ داری لیں کسی کام کی، مدنی مشورے میں آپ کو بلاوا بھی آ جائے گا اور شرکت بھی ہو جائے گی، پھر اصطلاحات کا بھی پتہ چل جائے گا۔ صحیح، جزاک اللہ، آپ نے آمین۔ مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ راہ علم راہ جنت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلسلہ ہے راہ علم راہ جنت، اور اس کا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آج ہم فیصل آباد کے اندر ہی ڈاکٹر نیاز احمد قادری صاحب کے پاس موجود ہیں، اور ان سے ہم نے صحت کے بارے میں بڑے زبردست ٹپس لینے ہیں، تو ذرا توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر نیاز احمد قادری، میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں فیصل آباد میں۔ شوگر، میتا، آنت اور جگر میری اسپیشلٹی ہیں۔ اگر میں آج کی ریسرچ دیکھتا ہوں تو ہمارے پاس جتنی بھی غذائیں ہیں، سائنٹسٹ نے اور اس ریسرچ نے کچھ، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ پیوریفائڈ قسمیں نکالی ہیں۔ پیوریفائڈ قسمیں کیا ہیں کہ جتنا اس کو پیوریفائی، اس کو گرائنڈ، اس کو سیپریٹ، جتنے اس کے کمپارٹمنٹس کھولیں کسی بھی غذا کے، جیسے پروٹین ہے، گوشت ہے، اسی طرح روٹی ہے یا گندم ہے یا چاول ہیں، تو جیسے جیسے ان کی جو ہے نا وہ
پردے ہٹاتے جائیں تو ایسے ایسے ان میں سے نیوٹرینٹس یعنی کہ غذائی مادے جن میں وائٹامنس اور منرلز شامل ہیں ایسے نکل رہے ہیں جو پہلے انسان کے تصور میں نہیں تھے. تو ان سب میں پس پردہ اصول کیا ہے؟ ہم جب بھی کھانا کھائیں اس کو اچھی طرح چبا کر ٹھہر کر سنت کے مطابق کھائیں. ہمارا یہ بلیو ہے کہ 100% انشاءاللہ تمام مسائل کا حل اسی سے نکل آئے گا. ظاہری اسباب کی طرف آتے ہوئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپنی خوراک میں شامل کریں تو ہمارے معدے میں سوزش، تیزابیت، گیس اور السر اور اس سے آگے کی پرابلمز نہیں ہوں گی انشاءاللہ. کھانا جیسے آج کل ہماری روٹین بنی ہوئی ہے کہ ابھی بھوک بھی نہیں لگی تو کوئی اور چیز آ گئی ہے، کوئی جنک فوڈ آ گئی ہے، کوئی بسکٹ آ گئے ہیں، کوئی سنیکس آ گئے ہیں، تو ان کو پلیز برائے مہربانی ایسے کھانے سے اس طرح کے جو ہے نا وہ روٹین سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے اور کھانا کھا کے تھوڑی سی واک کر لی جائے. بہت سی کمیونٹی ہماری جو ہے وہ کھانا کھا کے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، اس سے اوائڈ کیا جائے کم از کم. اور کچھ ایسی غذائیں ہیں جو معدے کی جو ہے نا وہ طاقت، معدے کی ایفیشنسی کو بڑھاتی ہیں، وہ اگر ہم تھوڑی مقدار میں اپنی خوراک میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ بیمار معدہ بھی اپنی سٹیج بائی سٹیج جو ہے نا میڈیسن کے بغیر ہی انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے گا. اس میں دہی ہے، اسی طرح شہد ہے اور سونف تھوڑی سی اگر مقدار میں لے لی جائے ڈیلی، جن کو معدے کے مسائل ہیں، جن حضرات کو گیس کے، تیزابیت کے، معدے کی درد سوزش کے. تو اسی طرح کچھ فروٹ ہیں، ہر موسم میں کوئی نہ کوئی فروٹ ایسا رہتا ہے جو معدے کے لیے خاص طور پہ بہت بہتر ہے، جیسے آڑو، پپیتا، پائن ایپل، تربوز، اورنج. اس کے علاوہ پروٹین کے اندر چکن، فش، یہ معدے کے لیے کافی ہیلدی فوڈس ہیں. تو ان میں سے ہم کوئی نہ کوئی 2-3 ایسی چیزیں جو ڈیلی اور بڑا ایزی آسان ہے کہ ہم روزانہ کی اپنی جو ہے نا وہ روٹین میں، کھانے کی روٹین میں کوئی نہ کوئی چیز اس میں سے شامل کر سکتے ہیں اور اپنے معدے کو تمام بیماریوں سے اور مسائل سے بچا کر اپنی صحت کو بھی تمام مسائل سے بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں معدے کی بیماریوں کے حل کے متعلق کچھ ٹپس بتائے. اللہ کرے کہ ہم انہیں یاد رکھنے میں، عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. انشاءاللہ ان ٹپس پہ عمل کریں گے تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور ہمیں اچھے کاموں پر قوت بھی حاصل ہوگی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سلسلے میں مزید ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد حسن اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں درجہ تخصص الفقہ سال اول کا طالب علم ہوں. میرا نگران پاکستان سے سوال یہ ہے کہ چند مرتبہ مدنی چینل پر آپ کی ویڈیوز کے اندر یہ دیکھا ہے کہ آپ کی لائبریری میں فتاوی رضویہ بھی موجود ہے، تو آپ کی فتاوی رضویہ پڑھنے کا کیا انداز ہوا کرتا ہے؟ الحمدللہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ فتاوی رضویہ کا ہم نے نام بھی سن لیا اور اس کو وقتاً فوقتاً پڑھنے کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ. تو بیانات کی تیاری کے لحاظ سے بھی الحمدللہ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ ہوتا رہتا ہے. دعا کریں کہ بالاستیعاب اول تا آخر اللہ کی رضا کے لیے علم اور عمل کے جذبے کے تحت میں اس کو پڑھ سکوں. اور اس کے علاوہ بھی جب ٹائم ملتا ہے تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ دیگر دینی کتابیں پڑھیں، تو بعض اوقات فتاوی رضویہ شریف پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے اور الحمدللہ ضرورتاً علماء سے پھر اس کے بارے میں سوالات بھی کی جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. اب طلباء کرام کو اور مدرسین کو فتاوی رضویہ شریف پڑھنا چاہیے. اور بعض عمر بھائی ماشاءاللہ طلباء کرام کے مجھے معلومات ہے کہ بالاستیعاب اول تا آخر اسٹارٹ ٹو اینڈ وہ پورا فتاوی رضویہ شریف پڑھ چکے ہیں. سبحان اللہ. اب اس فہرست میں آپ کا نام بھی آ جائے، میرا نام بھی آ جائے. اس میں تدبیر کیا اختیار کی جائے؟ مثلا
اگر ہمیں سننے والا پہلے سال کا طالب علم ہے، دوسرے سال کا، 7ویں سال کا، تو اب یہ کوئی ہدف طے کر لیں، کوئی تقسیم کاری کر لیں، ایک ششماہی میں کتنا پڑھوں گا، ایک درجے میں کتنا پڑھوں گا، کتنے عرصے میں اس کو کمپلیٹ کروں، کس انداز سے کیا جائے؟ ماشاءاللہ آپ نے رہنمائی فرما دی، یہی رہنمائی ہے. اب بات یہ ہے جذبہ رہنمائی کرتا ہے. بعض 12 ماہ کے قافلے میں جاتے ہیں، موبائل میں 30 جلدیں موجود ہیں، پڑھتے رہو، آسانی ہو گئی نا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا پہلی جلد سے پڑھنا شروع کیا، اب وہ پہلی جلد میں اجل الاعلام، تو وہ پڑھتے ہی اگر وہ مبتدی طالب علم ہے تو وہ تو اکتا جائے گا یا گھبرا جائے گا کہ اس کو کیسے سمجھوں. تو اس کے بھی علماء نے رہنمائی کی ہے کہ ہم 6ٹھی جلد سے شروع کر لیں نماز کے مسائل سے، یا 20ویں 21ویں جلد جو حلال و حرام کے 30ویں مسائل سے شروع کرتے ہیں، تجلی 30ویں تو الیقین اور حضور کے جو اوصاف وغیرہ جو بتائے گئے ہیں. تو یہ رسالے جو حضور کے فضائل کے تعلق سے، اس میں پھر دل لگے گا، آسانی ہو جائے گی. خیر اس کو پڑھنا شروع کریں، نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں بھی علماء سے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی. راہ علم راہ جنت. آج جو کارکردگی بیان ہوگی، سبحان اللہ، مکمل تفسیر صراط الجنان، زندہ باد. یہ مطالعہ کرنے والے واہ ماشاءاللہ اساتذہ بھی اور طلبہ بھی. مدینہ مدینہ. کراچی ریجن میں 18 اساتذہ کرام اور 5 طلبہ کرام، حیدرآباد میں 13 اساتذہ کرام اور 21 طلبہ کرام، زندہ باد. ملتان میں 26 اساتذہ کرام اور 83 طلبہ کرام، واہ واہ سبحان فیصل اللہ. آباد میں 39 اساتذہ کرام اور 81 اسٹوڈنٹس طلبہ کرام، لاہور میں 42 اساتذہ کرام اور 84 طلبہ کرام، مرحبا. اور اسلام آباد میں 18 اساتذہ کرام اور 60 طلبہ کرام. یعنی ٹوٹل ہمارے پاس جو موصول ہوئی کارکردگی، جی ویسے تو امید ہے اساتذہ زیادہ ہوں گے، لیکن یہاں جو کارکردگی ہمیں حاصل ہو پائی 156 یہ اساتذہ کرام ہیں اور 334 طلبہ کرام جنہوں نے مکمل صراط الجنان کا مطالعہ کیا. یہ ثابت ہوا کہ مکمل اس کو پڑھا جا سکتا ہے. جی پڑھ ہی نہیں سکتا، بڑا ٹائم لگے گا. ارے بھائی پڑھ تو لیا، کتنوں نے، سینکڑوں نے پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیں. اساتذہ کرام میں 42 لاہور اور طلبہ میں 84 لاہور. 42 اساتذہ، 84 طلبہ. تو دونوں میں لاہور کا پہلا نمبر، لاہور دا پہلا نمبر ماشاءاللہ، اور سیکنڈ جو ہے فیصل آباد لگ رہا ہے جی. اور ملتان کی بھی اچھی پوزیشن ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک کرم فرمائے. اب اس کے فیچر وغیرہ کچھ ہمیں معلوم ہو نا تو اور بھی ترغیب ہو. بالخصوص دیکھیں اس میں انٹروڈکشن، گو ٹو آیت، ترتیب، تلاش، یعنی سرچ کر سکتے ہیں آپ، آیت سرچ کر سکتے ہیں آپ، ترجمے میں سرچ کر سکتے ہیں آپ، تفسیر میں سرچ کر سکتے ہیں، اور بک مارک کر سکتے ہیں. بک مارک کو آپ سینڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں الحمدللہ میں نے یہ وَتَعَاوَنُوا، یہ میں نے اشارہ دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تو یہ مدنی مشوروں میں، انفرادی کوشش میں، بیانات میں نہیں کام آتا ہے. میلاد مصطفیٰ کی آیتیں، غریبوں کی شان، غریب صحابہ کی شان، اصحاب صفہ، یہ الحمدللہ میں اسلامی بھائی کو دکھاتا رہے. تو دیکھیں کتنے بک مارک، کتنے سارے ٹاپک ہیں، کتنے سارے ٹاپک ہیں الحمدللہ. جنت کی دعوت، مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہیں، عنکبوت کی پہلی آیت، تطہیر وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں یہ کام آتے ہیں مدنی مشوروں میں. اور اسی طرح اس میں وہ کنٹینیو کا بھی ہے. اگر آپ نے کہیں تلاوت موقوف کی تھی تو اگلے دن وہیں سے تلاوت شروع کر سکتے ہیں. تفسیر جہاں تک پڑھی ہوئی ہے اس سے آگے شروع کر سکتے ہیں. اسی طرح مفتی قاسم صاحب کے جو اس میں پروگرام ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے تعلق سے، وہ بھی شامل ہے، اس کے وہ بھی شامل ہیں. اور اس میں تفسیر سننے کا آپشن بھی ہے. آپ پڑھ نہیں سکتے، مثلا سفر میں اب پڑھنا دشوار ہے، بالخصوص جب سڑک ہموار نہیں ہے تو وہ جھٹکے آ رہے ہیں، تو آپ سن بھی سکتے ہیں. تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی ترکیب بھی ہے. یہ تو ہوا نا، اس کے فیچرز ہیں، یہ سب ہیں. پوری کیسے پڑھیں، اس کا جذبہ کیسے حاصل ہو؟ بس وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں دعا کر کے. فہم قرآن کتنی بڑی سعادت ہے. پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے ایک آیت سمجھ کے پڑھنا افضل ہے. اس پر نظر رکھیں. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو پورا قرآن سنایا اور ہر آیت پر ٹھہر کر اس کا شان نزول سیکھا، ہر آیت پر ٹھہر کر اس کا حکم معلوم کیا، شرعی احکام اس کے سیکھے معلوم کیا. اس طرح پورا قرآن شاید 3 دفعہ سنایا انہوں نے. سبحان اللہ. جذبہ تھا نا. تو یعنی بزرگان دین کے اگر ہم تلاوت قرآن کے واقعات پڑھیں گے اس سے بھی ہمارا شوق بڑھے گا. آج الحمدللہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا پہلو صلہ رحمی اس کے تعلق سے بھی سنا، ڈاکٹر صاحب کی باتیں بھی سنی، اور الحمدللہ مختلف سوالوں کے جوابات ہوئے. تفسیر صراط الجنان کے متعلق کچھ فیچرز کے بارے میں بھی آج ہمیں پتہ چلا. اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. راہ علم راہ جنت